ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوی صدیق، قسط نمبر 31۔ زینب خود کی تیاری کو ایک نظر دیکھنے کے بعد بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے بالکل سامنے آن کھڑی ہوئی۔ اب وہ تھوڑا نیچے جھکتی بنا کچھ کہے اسپاٹ تاثرات سمیت اذلان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ زینی کو یوں اپنے اتنے قریب کھڑا دیکھ اذلان ایک پل کے لیے حیران رہ گیا تھا۔ اذلان کے تاثرات اس وقت ناسمجھی سے بھرپور لگ رہے تھے۔ اس دراز سے کچھ چیزیں چاہیے مجھے۔ اذلان کے جوتے سمیت پاؤں دراز کے بالکل سامنے ٹکے ہوئے تھے۔ زینب آج جتنی غصے میں تھی وہ قطعی اس سے بات نہ کرتی، مگر اب کیا کر سکتی تھی؟ اسے مخاطب کرنا اب اس کی مجبوری بن چکی تھی۔ اوہ سوری۔ زینی کے سنجیدہ لہجے پر اذلان نے فوراً اپنے پاؤں کو پیچھے ہٹاتے اسے جگہ دے دی۔ زینب اب دراز کھولنے کے بعد مختلف ATM کارڈز نکالتی اپنے پرس میں رکھ رہی تھی۔ جھکنے کی وجہ سے اس کے سارے بال اس کی پشت پر آبشار کی مانند پھیلتے اس کے سارے وجود کو یکسر چھپا گئے تھے۔ اذلان نے خود کو اس دل فریب منظر کے حصار میں جکڑتا دیکھ فوراً اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ اپنی منتشر دھڑکنوں کو سنبھالنے کی خاطر اب وہ خود کو موبائل میں مصروف ظاہر کرنے کی ایک ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ زینی کو پرس تھامے کمرے سے باہر جاتے دیکھ اذلان سے رہا نہ گیا، اس لیے تجسس کیا تو مجبور ہوتے اسے از خود مخاطب کر لیا، کیونکہ زینی کا یوں اس طرح نقص تیار ہو کر باہر جانا اسے اپنی سمجھ سے بالاتر لگ رہا تھا۔ کھانا کھانے جا رہی ہوں۔ اذلان کی آواز پر زینی کے بڑھتے قدم ایک پل کے لیے تھمے ضرور تھے، مگر وہ بنا مڑے تنک انداز میں جواب دیتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ کھانا کھانے؟ لیکن یہ تو ہمیشہ کمرے میں ہی آرڈر کرتی ہیں اور کھاتی بھی برائے نام ہی ہے۔ نہ جانے کیوں آج اذلان اس کے جانے کے بعد بھی خود کو اس کے بارے میں سوچنے سے روک نہیں پایا تھا۔ اسے اپنے ذہن کے پردے پر وہی منظر پھر سے ایکس بن کر لہراتا دکھائی دیا، جس میں وہ چاروں اوباش لڑکے زینی کی طرف بڑھ رہے تھے اور زینی اپنی جان بچانے کی خاطر اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ ان لمحات کو سوچتے ہی وہ اپنا موبائل اور والیٹ اٹھاتا خود بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ زینی اس وقت کوریڈور کے آخری سرے پر پہنچتی سیڑھیوں کے زینے طے کرتی نچلے فلور کی طرف جا رہی تھی۔ اذلان چاہنے کے باوجود خود کو اس کے پیچھے جانے سے روک نہیں پایا۔ اس کا یہ عمل کس احساس کے تحت تھا یہ تو فی الوقت وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ زینی اپنے لیے ایک کارنر ٹیبل منتخب کرتی مضطرب انداز میں چیئر پر بیٹھی ٹانگیں ہلا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک ٹین ایج لڑکا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ آپ مجھے ایشین لگ رہی ہیں، پاکستانی ہیں یا انڈین؟ اذلان ابھی ان سے کچھ دوری کے فاصلے پر ہی تھا۔ پاکستانی، زینی نے خشک لہجے میں جواب دینے کے بعد اپنا سر پھر سے نیچے جھکا لیا۔ اوہ واو، نائس ٹو میٹ یو، مائی سیلف حارث۔ زینی کے تاثرات میں اس وقت عجب بیزاری رقم تھی۔ میرے گرینڈ پیرنٹس بھی پاکستان سے ہیں، کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں یہاں؟ وہ لڑکا شاید باتونی مزاج کا مالک تھا، اس لیے اپنا تعارف کرواتے ہی بے تکلف انداز میں چیئر کھینچتے اس کے بالکل مقابل بیٹھ گیا۔ اجازت لینے کی فارمیلٹی بھی اس نے بیٹھنے کے بعد ہی پوری کی تھی۔ کیوں؟ اور کوئی ٹیبل نظر نہیں آ رہی تمہیں؟ زینی اس کے بے تکلف انداز پر دانت پیستے گویا ہوئی۔ ابھی کے ابھی اٹھو یہاں سے، مجھے کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ زینی کے حد درجہ غصیلے تاثرات پر وہ نوعمر لڑکا ایک دم گھبرا اٹھا۔ اوکے اوکے ریلیکس، میں نہیں بیٹھوں گا یہاں، اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے تو یہاں آپ کو اکیلا اداس بیٹھے دیکھا تو سوچا کمپنی ہی دے دوں۔ حارث اب گھبرائے تاثرات سمیت اپنے اس عمل کی وضاحت دیتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند فٹ کے فاصلے پر کھڑا اذلان مسکراتی نگاہوں سمیت زینی کے ہاتھوں اس نوعمر لڑکے کی اچھی خاصی درگت بنتے دیکھ رہا تھا۔ چونکہ زینی کی چیئر کا رخ دوسری جانب تھا، اس لیے وہ اذلان کی موجودگی سے یکسر انجان تھی۔ نہیں چاہیے مجھے کسی کی کمپنی، اکیلے رہنا مجھے، سمجھے؟ اب جاؤ یہاں سے، پہلے میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو سارا غصہ تم پر ہی نکال دوں۔ زینی پھولے گالوں سمیت تیکھے پن سے گویا ہوتی سے وہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ اسی اثنا میں اذلان بھی یہاں آنے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھا چکا تھا۔ حارث زینی کے رویے پر اسے تعصب بھری نگاہوں سے دیکھنے کے بعد کندھے اچکاتا وہاں سے جانے کے لیے مڑ گیا۔ ابھی اس نے کچھ ہی قدموں کا فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک واپس مڑتے پھر سے زینی کو دیکھنے لگا۔ سامنے کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں غیر یقین انداز میں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ عین اسی وقت کوئی ہینڈسم لڑکا زینب کی ٹیبل کے پاس آیا اور اس سے بنا پوچھے پورے حق کے ساتھ چیئر کھینچتے اس کے بالکل سامنے براجمان ہو گیا۔ اس کی توقع کے برعکس زینب نے کوئی خاص رد عمل بھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ یہ سب دیکھتے حارث سے رہا نہ گیا، اس لیے لمبے لمبے ڈھک بھرتا واپس ان کی ٹیبل کے پاس پہنچ گیا۔ مانا کہ یہ شخص زیادہ ہیرو ٹائپ لگ رہا ہے، اس لیے آپ ان کے ساتھ چپ چاپ بیٹھ بھی گئے، لیکن میری شکل اتنی بری بھی نہیں تھی جو آپ نے اتنا روڈ بیہیو کیا مجھ سے۔
حارث اذلان کو سر تپا بغور دیکھنے کے بعد لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھے بے تکلف انداز میں زینی سے باز پرس کر رہا تھا۔ زینی اب ہونک زدہ تاثرات سمیت کبھی حارث کو دیکھ رہی تھی اور کبھی اذلان کو۔ اسے اب واقعی افسوس ہو رہا تھا کیونکہ وہ تو زینی کو اداس دیکھتے اس کی دل جوئی کرنے اس کی ٹیبل پر آیا تھا۔ اذلان اس وقت اپنی ٹھوڑی کو انگوٹھے سے مسلتے خاموش تماشائی بنا زینب کے جواب کا ہی منتظر تھا، کیونکہ اسے اس نوعمر لڑکے کی نیت میں کوئی کوڑ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے کوئی خاص رد عمل بھی ظاہر نہیں کیا۔ یہ ہسبینڈ ہے میرے، اب تم جاتے ہو یہاں سے یا پھر یہ پلیٹ اٹھا کر تمہارے سر پر دے ماروں تبھی جاؤ گے؟ زینی کو تو پہلے ہی کسی بات پر غصہ چڑھا ہوا تھا، اب اس لڑکے کی باتوں نے اسے مزید تپ چڑھا دی تھی۔ نہیں پلیز ایسے نہیں کرنا، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ حارث واقعی گھبراتے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، جبکہ زینی اس وقت اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچے خود کے تنہ اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حارث کی شادی والی بات سنتے اذلان نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے بمشکل خود کو ہنسنے سے روکا تھا۔ یہ تو بہت ہی نک چڑھی اور تیز غصے والی ہیں، کیسے جھیلتے ہیں آپ انہیں؟ حارث نے مبہم مسکراہٹ سمیت تھوڑا نیچے جھکتے اذلان کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ جواباً اذلان نے زینی کی سرخ ناک کو ایک نظر دیکھنے کے بعد بمشکل اپنے ہونٹوں پر امڑتی مسکراہٹ کو قابو کرتے حارث کو مصنوعی سخت گوری سے نوازا۔ حارث بساطہ قہقہہ لگا کر ہنستے سوری کے انداز میں کانوں کو چھوتا وہاں سے جانے کے لیے مڑ گیا۔ زینی اس باتونی لڑکے کی جاتی پشت کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ویسے ایک بات کہوں، اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے، حارث ڈٹائی کی ہر حد پار کرتے پھر سے واپس لوٹ آیا۔ تم پھر؟ اس سے پہلے کہ اذلان اسے کچھ کہتا زینی پھر سے بول اٹھی۔ سسٹر، دراصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مجھے آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ بہت اچھا لگا۔ ہر لڑکی کو انجان لڑکے سے ایسے سخت لہجے میں ہی بات کرنی چاہیے۔ I really appreciate the way you treat me. Your rude behavior was appreciable. حارث نے زینی کے تیور سے گھبراتے اس کو بہن کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ حارث کی اس بات نے ان دونوں کو ایک پل کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اوکے دین بائے گائز۔ حارث ان دونوں کو ایک نظر دیکھتے آہستگی سے مسکرا دیا۔ ویسے میں تو شکل سے ہی شریف انسان لگتا ہوں، اگر آپ مجھ سے اتنی روڈلی بات نہ بھی کرتی تب بھی کام چل جانا تھا۔ حارث وہاں سے جاتے جاتے بھی زینی کو چھیڑنے سے باز نہیں آیا۔ زینی خون خوار نگاہوں سمیت اپنے ہاتھ میں موجود گلاس اس کی طرف پھینکنے ہی والی تھی کہ وہ ہنستے ہوئے دوڑ لگاتا وہاں سے چلا گیا۔ زینی کے حملے سے ڈرتے اس نے وہاں سے جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی تھی۔ اذلان ان دونوں کو بچوں کی طرح لڑتے دیکھ نفی میں سر جھٹک کر رہ گیا۔ ویٹر کی آمد پر اب وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اذلان نے اپنی پسندیدہ کافی کا آرڈر نوٹ کرواتے ویٹر کو زینی سے اس کا آرڈر پوچھنے کا کہہ دیا۔ زینی نے بگڑے تاثرات سمیت بنا سوچے سمجھے ایک ڈش کا بتا کر ہاتھ میں پکڑا مینیو کارڈ واپس میز پر رکھ دیا۔ آر یو شیور آپ کو یہی کھانا ہے؟ ڈش کا نام سنتے اذلان کی آنکھوں میں تحیر در آیا۔ زینی کے بنا کچھ کہہ اس بات میں سر ہلانے پر اذلان کندھے اچکاتا واپس موبائل کی سکرین کو بغور دیکھنے لگا۔ ویٹر ان کا آرڈر فائنل کرنے کے بعد سر کو ہلکا سا کم دیتے وہاں سے چلا گیا۔ زینی اطراف میں نگاہیں گھماتے مضطرب انداز میں ٹانگیں ہلا رہی تھی۔ ضبط کی انتہا کو چھوتے زینی کی ناک مزید سرخ پڑ چکی تھی۔ ریسٹورینٹ میں اس وقت سینکڑوں ہیٹرز آن ہونے کی وجہ سے موسم کی خنکی کا اثر تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد چند ویٹرز آئے اور ان کی ٹیبل پر کھانا سرو کرتے اپنے مخصوص انداز میں سلام کرتے وہاں سے چلے گئے۔ اذلان سامنے رکھی کافی کا مگ اٹھاتے ہلکے ہلکے سپ لینے لگا، جبکہ زینب اس وقت اپنی آنکھوں کا عجم مزید پھیلائے ٹیبل پر رکھی ڈش کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی عجیب و غریب شکل دیکھتے ہی اسے ابکائی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب آپ کھا کیوں نہیں رہی؟ زینی کو برے برے منہ بناتے دیکھ اذلان کافی ٹیبل پر رکھتے سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا۔ مجھے نہیں کھانا، یہ تو اتنا عجیب سا لگ رہا ہے۔ زینی چیئر پیچھے کی جانب گھسیٹتی باقاعدہ ٹیبل سے ہی اٹھ بیٹھی۔ تو پھر منگوایا کیوں اگر کھانا ہی نہیں تھا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اذلان کے لہجے میں تھوڑی سختی در آئی۔ میں پے کر دوں گی، آپ اس کی فکر نہیں کریں۔ زینی کو لگا اذلان شاید پیسے ضائع کرنے کی وجہ سے اسے ڈانٹ پلا رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے زینی نے بنا سوچے سمجھے ویٹر کو کال دی اور اپنی ڈبڈبائی آنکھوں کو تھوڑا نیچے جھکائے پرس کی زپ کھولنے لگی۔ زینی کی اس حرکت پر اذلان کا دماغ پوری طرح گھوم چکا تھا۔ اذلان نے بنا کچھ کہے زینی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے فغوری سے کام چلایا۔ زینی اس کی نگاہوں کی بولی سمجھتی پرس تھامے دوسری ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ زینی کے نگاہیں چرانے پر اذلان نے نفی میں سر کا جھٹکا دیتے ویٹر کو بل پے کیا اور اپنی کافی کو یوں ہی ادھورا چھوڑے خود بھی وہاں سے اٹھ بیٹھا۔ ویٹر کے جاتے اس کے قدم بے اختیار زینب کی ٹیبل کی جانب بڑھ چکے تھے۔ آج یہ حرکت کر لی، اگر آئندہ میری موجودگی میں آپ نے کوئی بل پے کرنے کا سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
اذلان نے زینی کی مقابل چیئر پر بیٹھتے تنبیہی انداز اپنایا۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، آپ ایک ہی بات کو بار بار دہرانا مجھے بالکل پسند نہیں۔ اذلان کے سخت لہجے پر زینی کی جھکے آنکھیں پھر سے نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ تبھی اچانک ایک لڑکی ہائے ہینڈسم کہتی وہاں آئی اور اذلان سے گلے ملتی اس سے مصافحہ کرنے لگی۔ درپردہ اذلان کو بھی اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ اس کے بے تکلف انداز پر اذلان کی نگاہیں بے اختیار زینب کی طرف اٹھ گئیں۔ زینب اس وقت حد کھلے ہونٹوں سمیت ان دونوں کو ہی چپتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 50 سال تھی۔ اس کے بھورے سنہری بال اور چہرے کی تر و تازگی دیکھتے زینب کو پھر سے کچھ دیر پہلے دیکھا گیا ٹیرس کا منظر یاد آ گیا۔ تب بھی یہ لڑکی اذلان کی گال تھامے سے نرمی سے تھپتھپا رہی تھی۔ ان دونوں کو پھر سے ایک ساتھ دیکھتے زینی جھل بن سی گئی۔ اسے اس لڑکی سے شدید ترین نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس لڑکی نے مروتاً زینی سے مصافحہ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جسے زینی نے بمشکل تھاما، ورنہ اس کا دل تو چاہ رہا تھا ٹیبل پر موجود گلدان اٹھائے اور اس کے سر پر دے مارے۔ زینی اپنی مٹھیوں کو بھینچے خود کے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اذلان اپنا رخ موڑے ہنوز اس لڑکی سے ہی گفتگو کرنے میں محو نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکی کو قریب سے دیکھنے پر اسے یاد آ گیا یہ تو ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کی ایک جانی مانی اداکارہ رابل این ہے۔ اسے اذلان شاہ کی اداکاری بہت زیادہ پسند تھی۔ وہ بارہا اپنی اس فین فیلنگز کا اظہار اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے بھی کر چکی تھی۔ زینی کو اس کا شیئر کیا گیا ایک ٹویٹ یاد آ رہا تھا۔ ان دونوں کو سرد نگاہوں سے دیکھنے کے بعد زینی نے غصے سے بھرے تاثرات سمیت اپنا موبائل نکالا، پھر اپنی متحرک انگلیوں سمیت ٹچ سکرین کو چھوتے ولید کا نمبر ڈائل کر دیا۔ ولید جلدی سے کوئی ڈھنگ کی ڈش بتاؤ، تم تو اچھی طرح جانتے ہو میں کیا کھاتی ہوں۔ زینی نے بنا کسی سلام دعا کے سیدھا مدعے کی بات کی۔ اس کی نگاہیں ہنوز ان دونوں پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ جلدی سے کوئی نام بتاؤ، مجھے اس وقت کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ اذلان اس وقت زینی کے تاثرات تو نہ دیکھ پایا، لیکن اس کی تیز آواز اس کی سماعتوں سے کسی صورت مخفی نہ رہ سکی۔ ولید کا نام سننے کے بعد بھی اس نے رابل این کے سامنے اپنے چہرے کے تاثرات کو حتی المقدور نارمل ہی ظاہر کیا تھا۔ رابل این کو اردو کی سمجھ نہیں آتی تھی، اس لیے زینب بھی ولید سے بلا جھجک بات کر رہی تھی۔ ہاں میں اس وقت بہت غصے میں ہوں، تم بس میرے کھانے لائق ڈش کا نام بتاؤ، اسی چکر میں پہلے بھی ایک ڈش منگوا کر ضائع کر چکی ہوں میں۔ زینی اپنی پیشانی کو دھیرے سے مسلتی حد سے زیادہ مضطرب دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی باتوں میں ہی مگن تھے۔ اس وقت زینی کو اپنی نظر اندازی ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، نہیں کھاتی زیادہ سوسیز، تم بس مجھے نام سینڈ کرو۔ زینی نے جان چھڑانے کے انداز میں وعدہ کرتے ولید کا فون ڈسکنیکٹ کر دیا۔ کچھ ہی سیکنڈز کے بعد میسیج کی رنگ ٹون سنائی دی جس میں ولید نے اسے ایک ڈش کا نام بتا دیا۔ زینی نے اسے پڑھنے کے بعد کچھ ہی فاصلے پر کھڑے ویٹر کو بلاتے ایک نیا آرڈر لکھوا دیا۔ اسی وقت اذلان بھی رابل این سے الوداعی مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے واپس ٹیبل کی طرف آ گیا۔ زینی کی سرخی ماری رنگت نے اسے ایک پل کے لیے اسے دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے کیا؟ اذلان نے ہاتھ میں موجود موبائل کو ٹیبل پر رکھنے کے بعد سرسری انداز میں زینب کو مخاطب کیا۔ انٹرنیٹ؟ ہاں ہے میرے پاس۔ زینی اس غیر متوقع سوال کا بے توجہی میں جواب دیتی پھر سے ٹیبل کی سطح کو پور سے چھونے لگی۔ تو پھر اپنا دماغ استعمال کر کے خود نہیں دیکھ سکتی کیا؟ دوسروں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ زینب کچھ دیر پہلے تک یہی سمجھ رہی تھی کہ اذلان سرے سے اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی سوچ کو غلط ثابت ہوتے دیکھ زینی کی آنکھیں ایک پل کے لیے سٹپٹاہٹ کا شکار ہو گئیں۔ میری ہر پرابلم ولی خود سولو کر دیتا ہے، اس لیے میں نے کبھی اور کسی چیز کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ زینی تنک لہجے میں گویا ہوتی اپنے کھانے کی پلیٹ میں ساس کی بوتل انڈیلنے لگی۔ ولید کے ذکر پر اذلان کے چہرے پر غصے کی لالی ابھر آئی تھی، مگر زینی کی بھیگی آنکھوں کو دیکھتے اس نے پیوست لبوں سمیت بمشکل خود کو کچھ سخت سست کہنے سے روک لیا۔ اس کا مطلب یہ جانتے ہیں میں کسی بات پر غصہ ہوں، پھر بھی مجھ سے ایک بار پوچھنا تک گوارا نہیں کیا۔ زینی اذلان کی اس بے اعتنائی پر کٹ کر رہ گئی۔ زینی ایک ایک بائٹ کے ساتھ چلی ساس کی وافر مقدار لگا کر اپنے اندر پنپتے غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ ضبط کھونے کے چکر میں اس وقت وہ اپنا ولید سے کیا گیا وعدہ بھی یکسر فراموش کر چکی تھی۔ اذلان چور نگاہوں سمیت زینی کی آنکھوں سے بار بار نکلتے پانی کو دیکھ خود کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کر رہا تھا۔ زینی کو ساس بھری پلیٹ خالی کرتے دیکھ اذلان ششدر کیفیت میں گر چکا تھا۔ اسے اس وقت زینب کے اس بچگانہ رویے کی وجہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ زینب کو تیسری بار ساس ختم کرتے دیکھ اذلان نے بالآخر تنگ آتے اس کے ہاتھ سے بوتل جھپٹنے کے انداز میں پکڑ لی۔ اذلان پلیز۔
ज़ैनी अपनी आंखों को टिश्यू से साफ करती मुल्तजियाना अंदाज में गोया हुई। जवाबन अजलान के सख्त घूरी से नवाजने पर ज़ैनी अपनी हथेली की पुष्ट से आंसू साफ करती तकरीबन दौड़ने के अंदाज में सीढ़ियों के जीने अबूर करती वापस अपने कमरे में चली गई। अजलान की तेज़ निगाहों ने दूर तक इसका पीछा किया, यहाँ तक कि वो आंखों से ओझल ना हो गई। ये अजीब पागलपन है, एक तो पहले इतनी गुस्से में, ऊपर से इतनी तेज़ मिर्ची खाकर खुद को मज़ीद तैश दिला रही है। ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ ऐसी स्टूपिड लड़की। अजलान इसकी प्लेट पर तासुब भरी निगाह दौड़ाने के बाद अब वेटर को बिल पे कर रहा था। बतौर टिप भारी रकम देते ही वो अपने कदम बढ़ाता ऊपरी फ्लोर की तरफ चला गया। होटल के मैनेजर से इसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। राहदारी अबूर करने के दौरान इसने इसे फ़ोन करके कमरे में आइसक्रीम भेजने का कह दिया। वो दाखिली दरवाज़ा खोलते घर के अंदर आ गया। ज़ैनी इस वक्त कम्फर्टर में सर दिए सिसकियों समेत बुरी तरह रो रही थी। इसकी आहें सुनते अजलान के दिल में पल भर के लिए नरम गोशा उभरा, मगर फिर जल्द ही इसकी आना आड़े आ गई। इसलिए वो बिना कुछ कहे से एक नज़र देखते कमरे से बाहर चला गया, लाउंज में चला गया। कुछ ही देर बाद इसे अपनी समातों में डोर बेल की आवाज़ सुनाई दी। इसने लंबे लंबे डग भरते दरवाज़ा खोला और वेटर को थैंक्स कहने के बाद आइसक्रीम का कप थामे कमरे के अंदर आ गया। आइसक्रीम डिश को साइड टेबल पर रखने के बाद अब वो बेड को देखते हिचकिचाने के अंदाज में अपनी पेशानी मसलने लगा। इसका ज़मीर इसे बार बार कुचुके लगा रहा था, लेकिन इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी आखिर वो ज़ैनब को आइसक्रीम खिलाए तो खिलाए कैसे। बिल आखिर इसने गहरा सांस भरते अपने मखसूस अंदाज में ज़ैनब को मुखातब कर लिया। ये आइसक्रीम खाएं जल्दी से। अजलान अपना रुख मोड़े खुरदरे लहजे में गोया। न जाने क्यों इस लड़की से नरमी से बात करना अब इसके खुद के बस में भी नहीं रहा था। मुझे नहीं खानी। ज़ैनी ने अपना आंसुओं से तर चेहरा एक पल के लिए ऊपर को उठाया और फिर से कम्फर्टर ओढ़ लिया। बहुत शौक है आपको चीज़ें ज़ाया करने का, चुपचाप उठें, पूरे 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे ये आइसक्रीम का कप खाली चाहिए, समझिए। अजलान ने इसे सख्त घूरी से नवाजते ज़बरदस्ती आइसक्रीम का कप थमाया और फिर बाकायदा इसके सामने रिस्ट वॉच लहराते टारगेट भी सेट कर दिया। लेकिन मुझे, ज़ैनी ने लहजे में बेबसी समोए बात का आगाज़ किया। जल्दी करें, आपके 2 मिनट स्टार्ट हो चुके हैं। अजलान ने इसकी बात सुने बिना इसे गुजरते वक्त का एहसास दिलवाया। नाचार ज़ैनी वक्त की बेरहम सुइयों को देखते जल्दी जल्दी में कप से आइसक्रीम खा रही थी। इसकी आंखें इस वक्त लबालब पानियों से भर चुकी थीं। तेज़ तेज़ हाथ चलाने की वजह से खुले बाल बिखरते इसके शानों पर गिर चुके थे। इसकी निगाहें इस वक्त कप और सुइयों के दरमियान घन चक्कर बनी हुई थी। ठंडी आइसक्रीम की वजह से इसके गले का दर्द पहले की निस्बत कदरे कम हो चुका था। यही तो अजलान चाहता था, इसलिए इसने ये तरीका इख्तियार किया। वो जानता था अगर वो ज़ैनी को नरमी से कहेगा तो ज़ैनी किसी सूरत इसकी बात नहीं मानेगी। इसी चक्कर में वो सारी रात दर्द से कराती रहती। इस बार अजलान ने न चाहते हुए भी खुद को इसकी फ़िक्र में घुलने से रोक नहीं पाया। जल्दबाजी के चक्कर में ज़ैनी का पूरा मुंह भर चुका था। अजलान की निगाहें बेसाख्ता इसके फूले गालों पर गई तो खुद को मुस्कुराने से रोक ना सका। इससे पहले कि ज़ैनी इसकी तरफ मुतवज्जा होती, अजलान फिर से रिस्ट वॉच को ही देखने लग गया। मुसलसल खाने की वजह से अब इसे खांसी आने लगी। नतीजतन वो मुंह पर हाथ रखती वॉशरूम में चली गई। अब वो आइसक्रीम का कप थामे कमरे से बाहर आ गया। लाउंज में बैठे अजलान की निगाहें बार बार वॉशरूम के बंद दरवाजे के अतराफ ही भटक रही थी। हाल अजलान पैलेस, कराची। मैं जानता हूँ आप किसी बात पर गुस्सा है मुझसे, लेकिन क्या करूँ यार, पिछले कुछ दिनों से काम की मसरूफियात इतनी बढ़ चुकी हैं कि आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा। अजलान खुद से चंद फुट के फासले पर लेटे वजूद को मुस्कुराती निगाहों से देख रहा था। ज़ैनब की सुर्ख नाक इसे माजी की याद दिला रही थी। हाँ, 50 साल का तो उनसे कौन पोसेसिव होता भला। राबेल को लेकर ज़ैनी के एहसासात को सोचते अजलान को हंसी आ रही थी। अजलान के सामने इस बात का इंकशाफ भी उस दिन हुआ जब ज़ैनी वलीद से फ़ोन पर गुफ्तगू करती से इस वाक़े से आगाह कर रही थी। ज़ैनी की दीवानगी ने अजलान को हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत का असीर बना लिया था। अजलान की दिल की हालत से अनजान ज़ैनी हनूज़ ख्वाब खरगोश के मज़े लूटती गहरी नींद में डूबी हुई थी। फ़ातिमा अपनी किताब और दूध के 2 मग डिश में रखे दरवाजे के नॉक करती फिर से ज़रार के कमरे में आ गई। ज़रार इस वक्त आंखों पर ग्लासी चढ़ाए बेड पर चित लेटा कोई किताब पढ़ने में महव था। इसे लगा ज़ैनब या फिर अफ़ान अजलान में से कोई एक होगा, इसलिए बिना पूछे ही अंदर आने की इजाज़त दे दी। अब फ़ातिमा को सामने देख इसके माथे पर सख्त त्योरी दर आई थी।